السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صفحہ نمبر 58 پیج 58. الرحمہ رحمت، رحم کرنا، مرسی. رحمت کا لفظ رحم یرحم سے ہے. رحم اور رحم ووم کو کہتے ہیں، جس کو اردو میں رحم کہتے ہیں، اور ذر رحم کہتے ہیں رشتہ دار کو. کنشپ، ریلیشن شپ کے لیے لفظ آتا ہے کہ اس کی بنیاد بھی رحمت پر ہوتی. رحمت کا اپوزٹ قسوت ہوتا ہے، سنگ دلی. رحمت اگر مہربانی کرنا ہے، نرم دلی کرنا ہے، شفیق ہونا ہے، تو اس کے برعکس قساوت کیا ہے؟ سنگ دل ہونا، سخت دل ہونا. قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. الفتح 29. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ سخت اور آپس میں رحیم ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے پر شدید ہیں، سخت ہیں، با اصول ہیں، بے لچک ہیں. اشد اعلیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ با اصول ہونا، اپنے اصول پر قائم رہنا، کسی سے مرعوب نہ ہونا. رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان ہیں. اشداء شدید کی جمع اور رحماء رحیم کی جمع. رحیم رحم کرنے والا یا جس پر رحم کیا جائے. یہ ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں جس پر رحم کیا جائے؟ کوئی بنیاد ہے؟ رحیم کا وزن کیا ہے؟ فعیل کون سا صیغہ ہے؟ صفت مشبہ کا ہے، مبالغے کے لیے آتا ہے وہ صفت مشبہ. اور صفت مشبہ فاعل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنوں میں بھی. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، اور مفعول، یہی تو عربی کی خوبصورتی ہے، یہی تو اس کی وسعت ہے کہ مخصوص اوزان ذو معنی بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ رحیم کے دونوں معنی جانتے ہو تو رحماء بینہم کا معنی بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے. اب کیا ہوگا؟ ایک رحیم ہے، رحم کرنے والا، تو جس پر رحم کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مرحوم ہے. آپ کے یہاں تو مرحوم کس کے لیے آتا ہے؟ جو اللہ کی جوار رحمت میں چلا جائے. تو یہاں پر بظاہر تو یہ فاعل ہی کے معنی میں ہے، لیکن رحماء بینہم میں جب ایک رحم کر رہا ہے تو دوسرا جس پر رحم کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے. تو رحماء بینہم یعنی ان کا آپس کا تعلق جو ہے وہ رحمت پر مبنی ہوتا ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نہایت رحیم، شفیق، مہربان، ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں. کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام کی. اور صحابہ کرام کے بعد ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے، کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت کا معیار یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں. تو ان کی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، رحم دل ہیں. اور یہاں رحماء فاعل کے معنوں میں ہے، یعنی کمپیشنیٹ ہیں، ایک دوسرے کے لیے سمپیتھیٹک ہیں، لینینٹ ہیں. اور انسان دوسرے کے لیے رحیم اور مہربان ہو نہیں سکتا
جب تک کہ انسان دوسرے کو معاف کرنے والا نہ ہو. اختلاف اور شکایت کے باوجود جو ہمدردی کرے وہی دراصل ہمدرد ہوتا ہے، وہی دراصل مہربان ہوتا ہے. ایسا ہی شخص دراصل حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے. کیا صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتے تھے؟ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا؟ بے شمار اختلافات ہوتے تھے، بہت سا ڈفرنس آف اوپینین ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے بھرپور خیرخواہ تھے. بدنیتی کے ساتھ نہیں، اچھی نیت کے ساتھ دوسرے کی ہمدردی میں دوسرے سے اختلاف کرتے تھے. دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو وہ رخ دکھانے کے لیے، وہ طریقہ بتانے کے لیے جو اس کو نہیں پتا. لہذا ان کے درمیان جو باہم اعتماد اور ٹرسٹ تھا، یہ بنیاد تھا ایک دوسرے کے لیے مہربان ہونے کا. ابھی پیچھے ہم نے غضب کے بارے میں پڑھا، غصے کے بارے میں، تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ غصے کا جواب غصے سے نہیں بلکہ کس سے دینا؟ ہمدردی سے، معاف کر کے. اور صحابہ کرام کو بھی ایک دوسرے پر غصہ آ جاتا تھا. قریب کے رشتہ داروں میں بھی باپ کو بیٹے پر، بیٹے کو باپ پر، ماں کو بچوں پر، بچوں کو بعض اوقات ماں سے ناراضگی ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں کیسی ہونی چاہیے؟ وقتی. یہ دلوں میں پالنے کی چیزیں نہیں ہیں. مومن کی اصل صفت کیا ہے؟ مومن کی اصل پہچان کیا ہے؟ کہ وہ رحیم ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے. اور یہاں پر صحابہ کرام کی یہی صفت بیان کر کے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت مہربان تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی مہربانی سے ان پر نرم ہیں، ان کے لیے مہربان ہیں. قال اللہ تعالی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَوَاصَوْا، اور وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. کس کی؟ بالصبری، صبر کی. وتواصوا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ، رحمت کی، مہربانی کرنے کی. مرحمہ عربی میں کیا ہے؟ فاعل ہے، مفعول ہے، مصدر ہے، مصدر میمی ہے. مرحمہ رحمت کے معنوں میں ہے، مصدر میمی. مہربانی کرنا، رحم کھانا، نرمی کرنا. راہ میم ہی اس کا روٹ ہے، رحم سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کی، یعنی اللہ کی مخلوق پر رحم کی تلقین کرنا، یہ مومنین کے شعار میں سے ہے، علامت میں سے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف خود ہی رحیم نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کو بھی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ بی پیشنٹ، بی پولائٹ، نرمی کرو، آہستگی کرو، دوسرے کے لیے سہولت کرو، دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق بنو. اگر غور کیا جائے تو ہمارا دین ہے ہی دین رحمت. دین اسلام کا کلچر رحمت کا کلچر ہے. ہمارا دین سب پر رحم کرنا سکھاتا ہے. یہ وائلنس کا دین نہیں ہے، مرسی کا دین ہے، مہربانی کا دین ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. تیرا رب رحمت والا ہے. هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وہ نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. رحمتی وسعت کل شیء. میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. ذرا امیجن کریں، اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی، ہر چیز کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. ذرا سوچئے کہ کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں. تو جس دین میں اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کی رحمت کا یہ کانسیپٹ ہے، تو وہ دین کیا دین ہوگا؟ وائلنس کا، تشدد کا، مار کٹائی کا؟ نہیں. اس رب کو ماننے والے آپس میں بھی رحیم و شفیق ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپس میں بلکہ ساری مخلوق پر، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ رحم برتا جائے، الا یہ کہ کوئی ظلم کرے تو اس کے ظلم کو روکا جائے، اس پر بھی زیادتی نہ کی جائے، ظالم کے مقابلے میں ظالم نہ بنا جائے.
ظالم کے ظلم کو تو روکا جائے لیکن ظالم بننے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آیت کتنی دفعہ آتی ہے؟ 114 دفعہ۔ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں واقعہ تھا وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو خط تھا حضرت سلیمان کا، تو 114 مرتبہ آتی۔ تو قرآن مجید کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی کی جس صفت سے ہوتا ہے وہ صفت رحمان ہے، اور پھر صرف رحمان نہیں بلکہ ساتھ رحیم بھی۔ یہاں پر رحمان کے ساتھ کوئی اور صفت بھی تو آ سکتی تھی، بے شمار صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی، لیکن پھر اسی صفت کی دوبارہ تکرار ہوئی، یعنی صفت رحمت کی، اور بار بار اور ہر صورت کے شروع میں۔ اور پھر الرحمن علم القرآن، تو قرآن ہے ہی اللہ کی رحمت، یعنی سراسر اس کی رحمت ہے جو اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی۔ پھر خود قرآن کو کیا کہا گیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اسے اللہ کی رحمت قرار دیا گیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے۔ تو گویا قرآن بھی کیا ہے؟ سراپا رحمت، اللہ کی ذات سراپا رحمت، قرآن سراپا رحمت۔ پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت رحمت کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما۔ فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، وسعت، تو چھایا ہوا ہے، کل شیء، ہر چیز پر، رحمتا وعلما، رحمت اور علم کے اعتبار سے، یعنی تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ رسول کیا ہیں؟ رسول رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور سورۃ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی کیا آتی ہے؟ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں پر نہایت مہربان، نہایت شفیق ہیں۔ اہل ایمان کو کیا تلقین کی گئی ہے کہ وہ آپس میں کیسے رہیں؟ کیسے رہیں؟ یہ ابھی پڑھا نہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی ہے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اس کے دل میں غصہ ڈالتا ہے، وہ نفرت ڈالتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے، اکساہٹیں پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو پھر انسان بعض اوقات اس کے اثر میں آ کر کچھ نہ کچھ ایسی چیز کر بیٹھتا ہے جس پر وہ بعد میں پشیمان بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں کیا سکھایا گیا کہ بجائے اس کے کہ اس شخص کو اس چیز کے عمر بھر تانے دیے جائیں، کیا کیا جائے؟ اس کے ساتھ بھی رحمت برتی جائے۔ انشاءاللہ میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت سی مثالیں ہیں رحمت کی وہ آپ کے سامنے رکھوں گی، کہ کس طرح آپ نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی اتنے پیار سے اور رحمت سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اور ان سے انتقام نہیں لیا۔ تو اس میں کیا ہے کہ خود بھی رحم کریں اور ایک دوسرے کو بھی رحم کی تلقین کرتے رہیں۔ اور خاص طور پر سنگ دلی سے منع کیا گیا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، یعنی تم دین پڑھ کر سنگ دل نہ ہو جانا، سخت مزاج نہ ہو جانا، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، ان پچھلی قوموں کے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو بہت عرصہ پڑھتے لکھتے رہے اور پڑھ لکھ کے بھی انہوں نے کچھ نہ حاصل کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو خاص طور پر دین پڑھنے اور پڑھانے والوں میں، دینی طبقے میں یہ رحمت اور شفقت عام لوگوں کی نسبت بھی زیادہ نظر آنی چاہیے۔ جب کوئی آپ سے ملاقات کرے تو اسے یوں لگے جیسے کسی پھول سے ملاقات کر رہا ہے، نہ کہ کانٹوں سے یا ہری مرچ سے۔ اور یہ جو دل کی سختی ہے اور دل کا پتھر ہونا ہے اور بے رحم ہونا ہے، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے، بدقسمتی کی علامت ہے، اور یہ گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ خاص طور پر دین پڑھنے پڑھانے والے اگر دین پر عمل نہ کریں تو ان کے دل سخت ہوتے ہیں،
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں اور اپنے دل کا حال معلوم کریں اور اپنے رویوں پر غور کریں کہ کیا واقعی ہم مہربان اور شفیق لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یا ہمارا امیج سنگ دل اور سخت مزاج لوگوں کا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کو آپس میں ہی نہیں، سب کے ساتھ مہربان ہونے کی ضرورت ہے، انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی، اور اس کے دلائل انشاءاللہ میں آگے آپ کو دوں گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ بھی رحمت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس رشتے اور تعلق کے اندر بھی باہم ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ہمدردی اور اس میں لینینسی ہونی چاہیے۔ پھر بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وہ ہم میں سے ہی نہیں جو چھوٹے پر رحم نہ کرے، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور بڑے کی عزت نہ کرے۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے، اپنے سے چھوٹے کو دیکھے تو اس کے اندر فوراً کیا جذبات پیدا ہو، رحمت اور شفقت کے، پیار اور محبت کے، اور بڑے کو دیکھتے ہی اس کا رویہ کیا ہو، عزت، ادب، احترام۔ اور جس کے اندر یہ کلچر نہیں اس کا ہم سے تعلق نہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا، وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی وہ اسلام کے کلچر کو پروموٹ ہی نہیں کر رہا، اس کے اندر یہ ادب اور مینرز ہی نہیں کہ چھوٹے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے اور بڑے کی عزت کرنی ہے، تو وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ مسلمان تو اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، یعنی پھر وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ وہ ایلین ہے ہمارے لیے، وہ اجنبی ہے ہمارے لیے، وہ ہم میں سے نہیں، ہم نہیں اس کو پہچانتے وہ کون ہے، وہ کچھ اور ہوگا، کیونکہ مسلمان تو پہچانا ہی اپنے رویے سے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہر وقت یا آپ کسی بڑے سے مل رہے ہوتے ہیں یا چھوٹے سے مل رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہر وقت کا ہمارا ایک ٹیسٹ ہے کہ اپنے سے چھوٹے، خواہ عمر میں چھوٹے، مرتبے میں چھوٹے، مقام میں چھوٹے، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو ہی ہم سے بڑا کوئی عمر میں، مرتبے میں، کسی بھی اعتبار سے، تو اس کے ساتھ ملتے ہوئے ہمارا طریقہ کیا ہے، تو فوراً اسی سے پہچان ہو جائے گی۔ اگر ہم بڑوں کو بھی نام لے لے کے بلا رہے ہیں اور چھوٹوں کو عزت نہیں دے رہے تو یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ کوئی اور کلچر ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں، اسلام کا نہیں۔ کچھ چیزیں تو ظاہری لباس میں انسان کی پہچان ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ ایسی جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں ظاہری علامتیں نہ بھی ہوں آپ کی، اس میں کہاں سے پھر پہچانا جائے گا؟ بعض اوقات آپ اسی قوم میں سے ہیں، اسی رنگ سے ہیں، اسی نسل سے ہیں، لیکن آپ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان اپنے رویے سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1 تو عبادات اس کو الگ کر دیتی ہیں، اور نمبر 2 اس کا معاملہ الگ کرتا ہے اس کو۔ تو اگر عبادات اور معاملات ویسے نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں تو پھر صرف نام رکھ لینے سے تو بات نہیں بنتی۔ حدیث نمبر 97، ان ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، قیل، کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو، آپ دعا کیجئے، علی اوپر، المشرکین، مشرکین کے۔ ادعو علی کا مطلب ہوتا ہے بددعا، آپ مشرکین کو بددعا دیجئے۔ قال، آپ نے فرمایا، انی، بے شک میں، لم ابعث، نہیں بھیجا گیا، لعانن، لعنت کرنے والا بنا کر، وانما، اور بے شک، بعثت، میں بھیجا گیا ہوں، رحمتن، رحمت بنا کر۔ رواہ مسلم، کتاب البر والصلۃ۔ عن ابی ہریرہ قال، قیل یا رسول اللہ، ادعو علی المشرکین، قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتن۔ رواہ مسلم، کتاب البر والصلۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین پر بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں پر لعنت کروں،
بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. پڑھیے اس حدیث کو سب مل کر. ٹھیک ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ آیت میں بھی آتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ ہدیہ رحمت ہے. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ رحیم ہے، رحمان ہے، تو اس نے انسانیت پر رحم کے لیے ایک طرف تو قرآن ہدیہ رحمت بھیجا اور دوسری طرف رسول رحمت کا تحفہ بھیجا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ پر ایمان لایا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا. یدخل من یشاء فی رحمتہ. اور جو آپ پر ایمان نہیں بھی لایا وہ بھی دنیا میں عذاب سے محفوظ رہا. پچھلے انبیاء کی تاریخ آپ نے قرآن مجید میں بارہا پڑھی ہے. قوم نوح کو آپ دیکھیے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ غرق کر دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان نہ لائے، قوم سمود جو تھی، کیا ہوا؟ تباہ کر دی گئی. قوم لوط تباہ کر دی گئی. اور اسی طرح بہت سی اور قومیں جن کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں. یعنی ہر قوم میں سے جو حصہ نبی پر ایمان لاتا وہ نجات پا جاتا، اور جو حصہ نبی پر ایمان نہ لاتا وہ ملیا میٹ کر دیا جاتا. وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. کہیں خسف ہوا، کہیں غرق ہوا، کوئی زلزلے میں مارے گئے، کوئی کسی طرح، کسی کو آندھی طوفان نے اڑا دیا. لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں بھی لائے آپ کے دور میں یا آپ کے بعد، کیونکہ قیامت تک کے لیے اب آپ حجت ہیں، تو ان کو بھی جینے کا موقع دیا گیا. ایسا نہیں کیا گیا کہ انہیں ختم کر دیا گیا. تو یہ ہے آپ کی رحمت، یہ ہے آپ کا رحمت ہونا. سمجھ آ گئی کتنی بڑی رحمت ہے؟ یعنی جن لوگوں کی طرف آپ مبعوث کیے گئے تھے ان سب کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ کیا جاتا جو پچھلی اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ دنیا میں بہت کم لوگ رہ جاتے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف بد دعا نہیں کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف کی تھی نا بد دعا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ربی انی مغلوب فانتصر. اسی طرح باقی لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی ستایا گیا، طائف کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے، کتنا ستایا گیا تھا آپ کو اس موقع پر. اور اس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ ایک دفعہ یہ کہیں تو ان سب کو ابھی پکڑ لیا جائے گا. وہاں آپ دیکھیں کہ کسی ظلم کی حد ہوتی ہے نا، انتہا ہوتی ہے بدتمیزی کی. کس طرح پتھر مارے گئے آپ پر، کس طرح آپ کے پاؤں سوج گئے اور خون نکل نکل کر جوتوں میں جم گیا، اور کس طرح وہ تمام گنڈے قوم کے جو تھے وہ آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ کو یوں تنہا چھوڑ دیا. لیکن اس وقت بھی آپ کی زبان سے کسی کے خلاف بد دعا نہیں نکلی. یہ ہے نبی رحمت. اور جب آپ سے کہا بھی گیا آپ بد دعا کر دیجئے کیونکہ آپ مقبول الدعا تھے، آپ دعا کرتے تو پکڑے جاتے سارے، آپ نے فرمایا نہیں، انی لم ابعث لعانن، مجھے لعنتیں کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن کثیر کی روایت ہے ابن عمر سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمتا مہداتا، اللہ نے مجھے رحمت اور ہدیہ بنا کر بھیجا ہے. بخاری نے اپنے تاریخ میں بھی ایک روایت یوں بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا، کہ مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا، عذاب بنا کے نہیں بھیجا گیا. میں لوگوں کے اوپر عذاب کے طور پہ مسلط نہیں ہوا کہ جو نہ مانے اس کو فوراً پکڑ لیا جائے، بلکہ میں سراپا رحمت ہوں. فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو یہ کتنی ضروری صفت ہے ایک داعی کے لیے. اگر کوئی حقیقی معنوں میں سچے دل سے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے
تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے. اس کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. اور جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا کہ اختلاف کے باوجود، شکایت کے باوجود دوسرے پر ہمدرد اور مہربان ہونا ضروری ہے، ورنہ تو مہربانی ہو ہی نہیں سکتی. پھر علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پر ایک، ہو ہلکا یاراں میں تو بریشم کی طرح نرم، یعنی مومن کے لیے ایک طرح سے ریشم کی طرح ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو شخصیت تھی اس سے نرمی جھلکتی تھی. وہ ایک امپریشن بن جاتا نا ہمارا، ہم جس طرح کا لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں ویسے ہی ہمارا ایک امپریشن بن جاتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا امپریشن کیا ہے دوسروں پر، نرمی کا یا سختی کا یا شدت کا، غضب کا. حدیث نمبر 98. عن جریر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، رواہ البخاری کتاب التوحید. عن جریر ابن عبداللہ، جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يرحم اللہ، نہیں رحم کرتا اللہ، من لا يرحم الناس، جو نہیں رحم کرتا لوگوں پر. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. یعنی باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن سنگ دل انسان، ظالم انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا مستحق نہیں رہتا، کیونکہ اس کے دل میں اوروں کے لیے رحمت نہیں، دوسروں کے لیے رعایت نہیں، وہ دوسروں کا خیر خواہ نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے مخلوق پر رحم کرنا ضروری ہے. حدیث پڑھی عربی میں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ المؤمن یألف ویؤلف، کہ مومن الفت کرنے والا اور الفت کیا جانے والا ہوتا ہے. الذین یألفون ویؤلفون، یعنی خود بھی محبت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو کسی سے محبت کرتا نہیں اور کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرتا. یعنی نہ وہ کسی کو چاہتا ہے اور نہ کوئی اس کو چاہتا ہے. وخیر الناس انفعهم للناس، اور لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، سب سے زیادہ دوسروں کے کام آنے والے ہیں. تو جو جتنا کسی کی مدد میں ہوگا، خدمت میں ہوگا، کسی کے کام آئے گا، اور کوئی کسی کی مدد اور خدمت صرف اس وقت کر سکتا ہے جب وہ اس کو معاف کرنا جانتا ہو. اگر ہم لوگوں کے قصور معاف نہ کر سکے تو ہم ان کے ساتھ کوئی رعایت، کوئی مہربانی نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ کسی پہ سختی کرتے ہیں تو دوسرا ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے مجھ پہ اٹیک ہونے لگا، وہ پہلے سے ہی الرٹ ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے، بات بگڑ جاتی ہے، ماحول ٹینس ہو جاتا ہے. جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ ہی نہیں پاتے، جو ہونا چاہیے وہ ہو ہی نہیں سکتا، تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ رحم نہیں کرتا جو کسی پہ رحم نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی شخص سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت مزاج ہو جاتا ہے، تندخو ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت مزاج ہو جاتا ہے، تندخو ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رویے سے اپنے دوستوں کو بھی اپنا دشمن بنا لیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات بچے ماں باپ کے اتنے شدید خلاف ہو جاتے ہیں، بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں. یعنی بعض شخصیتیں آپ نے خاندانوں میں ایسی دیکھی ہوگی کہ جن سے سبھی بھاگتے ہیں، کوئی ان کے قریب نہیں جانا چاہتا، بچے چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی نہیں پوچھتے، اور رشتہ دار جو ہیں وہ دور سے سلام کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت پیاری. اسی لیے کہتے ہیں نا، بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، لوگ اسے ملنا ہی نہ چاہیں کہ اگر اس کے پاس پھٹ کے تو بےزتی ہو جائے گی. یہ بدترین ہونے کی علامت ہے. تو اللہ کی رحمت نہ ہونا دراصل یہی چیز ہے کہ اس نے اپنے رویے کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے پٹ آف کر دیا ہے، دور کر دیا ہے. تو اب ماحول ایسا ہو گیا ہے
کہ اس پر کوئی رحم نہیں کرتا، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ فتح الباری میں ایک روایت آتی ہے کہ لا یرحم اللہ من عبادہ الا الرحماء، لا یرحم اللہ من عبادہ الا الرحماء، نہیں رحم کرتا اللہ اپنے بندوں میں سے مگر رحم کرنے والوں پر ہی۔ ٹھیک ہے، یعنی جو رحم کرتے ہیں انہی پہ رحم ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے مہربان ہوتے ہیں انہی پہ اللہ کی مہربانی ہوتی، اور بندوں کی مہربانی بھی انہی پہ ہوتی، بندوں کی نوازشیں اور بندوں کے لطف و کرم بھی انہی پر ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم بعض اوقات سختی کو بہادری سمجھنے لگتے ہیں، کانفیڈنس سمجھنے لگتے ہیں۔ ان عبد اللہ ابن عمرو یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ ابی داود کتاب الادب۔ ان عبد اللہ ابن عمرو، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یبلغ بہ النبی، پہنچتے ہیں اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ الراحمون، رحم کرنے والے، کس کی جمع ہے؟ راحم کی۔ یرحمہم، رحم کرتا ہے ان پر، الرحمن، رحمان، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحمو، فعل امر ہے، رحم کرو، اہل الارض، زمین والوں پر، یعنی زمین پر جو بھی کوئی رہتا ہے، خواہ انسان ہے یا حیوان ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی بھی ہے، یرحمکم، رحم کرے گا تم پر، من فی السماء، وہ جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی۔ رواہ ابی داود، ابو داود نے اس کو روایت کی کتاب الادب میں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، رحم کرو زمین والوں پر، رحم کرے گا تم پر آسمان والا۔ پڑھیے عربی میں۔ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے نا، اور زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے، تصور میں لائیے کتنی، ان گنت، سبھی اللہ نے بنائی۔ حشرات الارض ہو، چھوٹی چیزیں ہو، بڑی ہو، پانی میں ہو، ہوا میں ہو، کچھ ہو، کوئی بھی جان والا، کوئی بھی زیرو، سب اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز جو آپ نے خود بنائی ہو، کوئی سویٹر بنا ہو، کوئی کپڑا سیا ہو، کوئی اگر آپ اپنے ہاتھ سے ہنر سے کوئی چیز بناتے ہو، صفائی خود کی ہو، تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کا معاملہ دوسری چیزوں کی نسبت مختلف ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ درخت وغیرہ ہیں، پودے ہیں، انوائرمنٹ ہے، یہ سارا کچھ، کیونکہ یہاں پر کسی کا نام نہیں لیا گیا، کیا کہا گیا؟ اہل الارض، زمین والے، یعنی جو بھی زمین پہ بستے ہیں، جو بھی چیزیں زمین پر رہتی ہیں۔ تو اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کے اوپر ظلم ڈھانا، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ اردو میں ایک شعر بھی آتا ہے جو اسی حدیث کے مطابق ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، جاء آیا، اعرابی ایک دیہاتی، الی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال کہنے لگا، تقبلون تم چومتے ہو، الصبیان بچوں کو، تم بچوں کو بوسہ دیتے ہو، فما نقبلہم ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو بوسہ نہیں دیتے ان کو۔ فقال النبی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او املک لک کیا بھلا میں مالک ہو سکتا ہوں تیرے لیے، ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ کہ چھین لی اللہ نے تیرے دل سے رحمت، یعنی اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں
تمہارے لیے پھر کیا کر سکتا ہوں. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تقبلون الصبیان فما نقبلهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لك ان نزع اللہ من قلبك الرحمہ رواہ البخاری کتاب الادب. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. عربی پڑھیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ رحم کا مستحق ہر ایک ہے، لیکن خاص طور پر اپنے سے چھوٹے پر رحم کرنا، مہربانی کرنا زیادہ ضروری ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے. اور اس رحمت کی علامت کیا ہے؟ یعنی انسان کی دوسرے پر رحمت کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ رویے سے، معاملے سے، بیہیویئر سے، کہ کس طرح کا دوسرے کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہے. اور اسی میں بچوں کو کس کرنا ہے، پیار سے، شفقت سے معاملہ کرنا ہے. بعض ماں باپ بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتے، گود میں نہیں بٹھاتے، اٹھاتے نہیں، پیار نہیں کرتے، اور بچوں کے اندر بچپن سے یہ ایک احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے. اور کیا لاجک پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بہت سخت جان بنا رہے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بچپن بچپن ہوتا ہے اور اس میں شدت اور سختی کے ساتھ، یعنی تربیت میں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ڈسپلن بھی ضروری ہوتا ہے، سختی بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری ہوتی ہے. اور اس شخص نے اپنے قبیلے کا طریقہ بتایا کہ ہم لوگ تو بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، ہمارے نارمز تو یہ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل سے اللہ نے رحمت ہی چھین لی، یعنی سنگ دل ہو تم، اور جس کے دل سے اللہ رحمت چھین لے پھر میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ کیوں رحمت چھینتا ہے پیچھے بھی میں اس کی وجہ بتا چکی ہوں. یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. بندوں کے اپنے گناہ اور اپنی زیادتیاں اور اپنے ایسے رویے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں. ایک گناہ کرنے سے دل سیاہ ہوتا ہے، معافی نہ مانگے انسان، پلٹے نہیں، تو وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے، سختی بڑھتی جاتی. اور اس میں پھر وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ من لم یرحم صغیرنا، جس نے ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کیا، ویؤقر کبیرنا، اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کی، تو وہ ہم میں سے نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا جب جان کنی کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. تو صحابہ نے دیکھا تو کہا کہ آپ بھی روتے ہیں. یعنی انہیں حیرت ہوئی کہ آپ تو اتنے بہادر ہیں اور اتنی معزز ہستی ہیں اور اتنے بریو ہیں، تو بچہ ہی تو فوت ہوا ہے، کیونکہ دودھ پیتے تو چھوٹے تھے، تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے تو کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا انہا رحمتن، یہ آنسو کس چیز کی علامت ہے؟ رحمت کی. وَدَعَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِ مَن يَشَاءُ، اللہ نے جس کے دل میں چاہا ہے اس کو رکھ دیا ہے. تو گویا رحمت اللہ کی دین ہے. اور رحمت کی علامتیں یہاں دو بتائی گئی ہیں، ایک حدیث میں پیار کرنا اور دوسری حدیث میں وفات کے موقع پر، دکھ کے موقع پر رونا، آنسو بہانا. کیونکہ آنکھ سے آنسو کا نہ نکلنا کس بات کی علامت ہے؟ انسان کی بدبختی کی علامت ہے. تو انسان کا جو رویہ ہوتا ہے یا اس کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں جو مختلف ایکشنز ہوتے ہیں اس کے، وہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور کس پہ رو رہے ہیں؟ بچے کی وفات پہ. بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو اٹھایا اور اسے دیکھ کے رو رہے ہیں. اتنے شفیق. بہت سے لوگ بچے فوت ہو جائے تو کوئی نہیں روتے، وہ کہتے ہیں بچہ ہی تو تھا، کیا ہوا، چلا گیا. ماں تو ماں ہونے کی وجہ سے روتی ہے، لیکن عام طور پر باپ یا پھر جو مرد رشتہ دار ہیں ان کے اندر عموماً یہ چیز نہیں پائی جاتی. کیونکہ ہمارے کلچر میں بھی تو یہی چیز ہے کہ مرد نہیں روتے اور مردوں کو نہیں رونا چاہیے اور کرائے بیبی نہیں ہونا چاہیے.
بعض لوگ بچوں کو اٹھاتے ہی نہیں. اصل میں چاہ رہی تھی کہ آج ہم ایک دفعہ حدیثیں مکمل کر لیں. میں نے اپنی ترتیب یوں رکھی ہے کہ ایک دن میں چیپٹر مکمل کر کے اگلے دن پھر اس سے ریلیونٹ اور مزید مثالیں اور چیزیں اور ڈسکشن. عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. ابو القاسم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، آپ کے بیٹے قاسم کے نام پر. لا تنزع الرحمت، نہیں کھینچی جاتی نکالی جاتی رحمت، الا من شقی، مگر بدبخت سے. رواہ الترمذی کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رحمت بدبخت آدمی کے دل سے نکال لی جاتی ہے. پڑھیے عربی. یہ تنزع ہے. عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزع الرحمت الا من شقی. بات یہ ہے کہ سنگ دلی بدبختی کی علامت ہے. بے رحمی انسان کو مجرم بنا دیتی. بے رحم ہونا کیا ہے؟ مجرم ہونا، جرم ہے. اور بہت سے جرم یہیں سے پھوٹتے. جرائم کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ رحم نہ ہونا. یعنی بے رحم انسان اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی کے اوپر کیا تکلیف گزر رہی ہے، کوئی کیوں رو رہا ہے، کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا بیمار ہے یا ضرورت مند ہے. اسے اس کی کوئی فکر نہیں، اسے اس سے کوئی غرض نہیں. وہ چاہے اگر اس کے اختیار میں ہے ایک لمحے میں ہزاروں کو مار ڈالنا تو مار ڈالتا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو. تو یہ سب کس چیز کی علامت ہے؟ بدبختی کی علامت ہے کہ انسان غلط کام کرے اور پھر اس کے دل پر اثر بھی نہ ہو. کیونکہ دل کا حساس ہونا، ضمیر کا جاگنا بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، کہ انسان کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر بولنے لگتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ روک لیتا ہے، پھر وہ دوسرے پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا. لیکن جب انسان کو اس کا ضمیر روکتا ٹوکتا نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر ڈھیٹ ہو کر، بے دھڑک ہو کر ظلم پہ ظلم کیے چلا جاتا ہے، اور ظلم پہ ظلم بالآخر اس کے لیے اندھیروں کو جمع کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہ ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو قیامت سے پہلے دنیا میں بھی بے رحمی بے سکونی کو جنم دیتی ہے. بے رحمی بے سکونی کو جنم دیتی ہے. جو رحم دل ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، جو دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے، دوسرے کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس سے اچھا نہ بھی کرے تو اس کے اپنے دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ میں نے تو کسی سے برا نہیں کیا. لیکن اگر انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو زیادتی کر کے وقتی طور پر تو وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیتا ہے، لیکن بعد میں یعنی اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ ڈپریشن ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں نے اچھا نہیں کیا. گلٹ اس کو مار دیتی ہے. یعنی جن بچوں کو مہربان ماں نہیں ملتی یا ان کے ساتھ بچپن میں شفقت اور رحمت کا سلوک نہیں ہوتا تو وہ ڈھیٹ ہو کر اور سنگ دل ہو کر پھر بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی پھر وہ چیز نہیں رہتی، اور یہاں سے پھر کرائم جنم لیتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے انتقام لے رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم. تھوڑی دیر پہلے 2 لڑکیاں تھیں، ان کی ماں الکوہولک تھی، اور کافی ان کو جو بھی اس تکلیف پہنچی. ینگ لڑکیاں تھیں، انہوں نے پلان کر کے ماں کو دوائی دے کے ڈراؤن کر کے ایکسیڈنٹ رپورٹ کر دیا. اور جو رپورٹس بعد میں نکلی ہیں وہ ہلا دینے والی تھیں، اور یہی رپورٹرز کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ اتنی سخت دل کیسے ہو گئی یہ لڑکیاں، کیونکہ وہ ان ڈیٹیلز پہ فوکس کر رہے تھے کہ وہ پلان ہوا تھا. اور انہوں نے یہ بھی پلان کیا تھا کہ ہم یہاں اس وقت ملیں گے تاکہ جب ہم گھر آئیں تو ماں مر چکی ہو، اور یہ دوائی دیں گے اور اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا اور وہ پتہ نہیں چلے گا. اور یہ ٹین ایج لڑکیاں تھیں. یہ عبرت کا مقام ہے نا. بچے تو تنگ کرتے ہی ہیں. بہت سی مائیں
غصے میں آ کے تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے کان کھینچنا شروع کر دیتی ہیں، ہاتھ مروڑنا شروع کر دیتی ہیں، بال کھینچ لیے، دھکا دے دیا، منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. یعنی ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا جن کو ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم معصوموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے ہیں نا، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ، کون دیکھ رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے. بعض اوقات مائیں اس طرح کی بھی سزائیں دیتی رہتی ہیں، واش روم میں بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا، رو رہے ہیں بچے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. عن انس بن مالک یقول ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم من النبي صلی اللہ علیہ وسلم وان كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة ان تفتن امه. رواہ البخاری کتاب الاذان. عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقول کہتے ہیں، ما صلیت نہیں میں نے نماز پڑھی، وراء پیچھے، امام کسی امام کے، قط کبھی بھی، اخف زیادہ خفیف زیادہ ہلکی، صلاۃً نماز، ولا اتم اور نہ زیادہ تمام یا کامل، من النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وان کان اور بے شک تھے، لیسمع البتہ سنتے، بکاء رونا، الصبی بچے کا، فیخفف تو ہلکی کر دیتے، یعنی کیا نماز، مخافتا اس ڈر سے، ان تفتن امہ کہ فتنے میں پڑ جائے اس کی ماں، یعنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اس بچے کی ماں. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی کے پیچھے نہیں پڑھی، یعنی پوری بھی ہوتی تھی لیکن بہت معتدل. اور اگر آپ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، نماز مختصر کر دیتی. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل میں بچوں کے لیے کس قدر رحمت اور کس قدر رعایت تھی. اب ظاہر ہے آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی لوگوں سے بھری ہوئی ہے، عورتوں کے اوپر مسجد آنا کوئی فرض نہیں ہے. اس کے باوجود اگر عورت آ گئی ہے اور بچہ بھی آ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ نکل جائیں بچوں والے، آپ کیا کرتے تھے؟ نماز ہلکی کر دیتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی رعایت کی تاکہ کوئی بھی آپ کے فیض سے اور خیر سے محروم نہ رہے. پڑھیے عربی. انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اوپر کل بھی بات کریں گے. کل کا بھی ہمارا موضوع یہی ہے اور اسی ٹاپک سے متعلق مزید احادیث اور چیزیں اور کچھ واقعات ڈسکس ہوں گے تاکہ بات کو مزید اچھی طرح سمجھا جا سکے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.